السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وقت کے لحاظ سے پابندی کرتے ہوئے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المعتقد المنتقد، یہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور اس پر حاشیہ المعتمد المستند، یہ امام اہل سنت کا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے معرفت حقوق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب، نبی کے امتی پر حق کیا کیا، کتنے اور کیسے ہیں، اس کا جاننا امتی پر واجب ہے۔ نبی کے حقوق کا جاننا امتی پر واجب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی کے حقوق امتی پر جاننا واجب کیوں ہے؟ دھیان ہے آپ لوگوں کا؟ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اس بات سے لا علم رہے، جاہل رہے، کس بات سے؟ کہ نبی کے لیے کیا ماننا واجب ہے اور نبی کے لیے کیا ماننا جائز ہے اور نبی کے لیے کیا ماننا محال ہے، اگر ان تینوں باتوں سے یا تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات سے اگر کوئی ناواقف، لا علم اور جاہل رہتا ہے، ولا یعرف صور احکامہ، اور وہ ان تینوں باتوں کے جو احکام ہیں ان کو اگر وہ نہیں جانتا، تو ممکن ہے کہ جو عقیدہ رکھنا چاہیے نبی کے بارے میں وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھ لے، اگر جانے گا ہی نہیں نبی کے لیے کیا ماننا واجب ہے، کیا ماننا جائز ہے اور کیا ماننا محال ہے۔ یہ سب کا سب واجب ہے امت پر، کیونکہ اگر وہ نہیں جانے گا تو جو نبی کے لیے ماننا واجب ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا، جو نبی کے لیے ماننا جائز ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا، جو نبی کے لیے ماننا محال ہے اس کو نبی کے لیے ثابت مان لے گا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا فَيَهْلِكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي، تو اسے پتا بھی نہ چلے گا اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ ہلاکت میں کتنی دور پڑے گا؟ الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلا جائے گا۔ تو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے بتائے سے ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، جن کے بتائے سے ہم اپنی محنت کی کمائی دین کے رستے میں دیتے ہیں، ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں، ہم نے تو جنت و جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں، سارا کچھ حضور کی باتوں پر ہی تو اعتماد ہے، حضور کے بتائے پر ہی تو بھروسہ ہے۔ اب جن کے بھروسے پر ہم نے ایک خدا کو مانا، اس کی عبادت کے لیے مسجد بنایا، اس رب کی رضا کے لیے اپنے خون پسینے کی محنت کمائی کو دین کے کاموں میں لگایا، اپنے بچوں کو لگایا، اپنا وقت لگایا، سب کچھ کیا وہ صرف اس نبی کی زبان پر۔ تو اب اس نبی کے بارے میں کیا ماننا واجب ہے یہ جاننا ضروری ہو گیا
کیونکہ تم نے جو کچھ مانا ہے ان کے واسطے وسیلے سے مانا ہے، اب اس واسطے وسیلے ہی کو جیسا ماننا ہے ویسا نہ مانا تو پھر ان کی زبان سے جو آگے تم نے مانا ہے وہ بھی تم نے ویسا نہیں مانا جیسا ماننا چاہیے۔ تو اس نبی کے بارے میں ان چیزوں کا جاننا ماننا واجب ہے امتی پر۔ کیوں واجب ہے؟ بہت توجہ سے سنو، کیوں ماننا واجب ہے؟ اس لیے کہ کہیں باطل گمان بھی نبی کے بارے میں جو ماننا ضروری ہے اس کے خلاف اگر آ گیا دل میں، بولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اذ ظن الباطل به واعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار۔ فرماتے اگر اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باطل گمان آ گیا صرف، اور جو ماننا ضروری تھا اس کے خلاف تمہارے ذہن میں آ گیا تو تم جہنم کے نچلے گڑھے میں چلے جاؤ گے۔ اس پر پھر دلیل دی ہے کہ یہ بارگاہ ناز ہیں، جنید و بایزیدی جا نفس گم کردہ می آیت۔ جنید اور بایزید اس مزار کے قریب سے گزرتے ہیں تو سانسوں کی آواز بھی بلند نہیں ہونے دیتے۔ امام مالک وہاں بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو ورق الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہ وہ بارگاہ ناز ہے جہاں بدگمانی پر ہی آگے کفر کا حکم لگ جاتا۔ بدگمانی پر، بولنے والی بات پر تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تو جاننا کتنا ضروری ہے، کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ اب یہ بدگمانی پر جو کفر کا خوف ہے، کفر کا حکم لگ جاتا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے، یہ میرے پاس بخاری شریف کی ایک شرح عمدۃ القاری ہے، اس کی جلد نمبر 15 ہے، اور یہ فتح الباری ہے بخاری شریف کی، اور اس کی جلد نمبر 6 ہے۔ دونوں بخاری شریف کی شروعات ہے، دونوں میں پڑھ کے آیا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ فرماتے وَلِهَذَا الْمَعْنَى مَا احْتَاطَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرجلین اللذین رآیاہ لیلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں معتکف تھے، حالت اعتکاف میں تھے، اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی بیویوں کے گھروں کے دروازے سب مسجد نبوی سے میں کھلتے تھے، اور بالکل ایک ہی دیوار تھی۔ سرکار وہاں حجروں سے سیدھے مسجد میں قدم رکھتے تھے، بالکل ملے ہوئے تھے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں حضور علیہ السلام حالت اعتکاف میں تھے۔ آپ کی زوجہ پاک، ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کے وقت کچھ چیز پہنچانے کے لیے حاضر آئیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پھر انہیں اپنی جگہ سے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ وہاں سے چل کر سرکار نے شفقت فرمائی اور سرکار انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں تک گئے۔ اتنے میں وہاں سے دو شخص گزرے راستے سے، اور وہ دو شخص کون تھے؟ ان کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری شریف میں لکھتے ہیں کہ وہ دونوں صحابی تھے، انہما اسید بن حضیر و عباد بن بشر، کہ یہ حضرت اسید اور حضرت عباد یہ دو صحابی تھے جو وہاں سے گزرے۔ فسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو دونوں نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع،
جب ان دونوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پھر یہ دونوں آگے چل پڑے، سلام کر کے آگے گزر گئے۔ اب جب وہ آگے گزرے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا کہ علی رسلکما، اے دونوں شخص واپس آؤ، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، واپس آؤ۔ انہا صفیۃ بنت حی، انما صفیۃ، یہ میری بیوی صفیہ، یعنی تم نے مجھے سلام کیا تو تم نے رات کے اندھیرے میں مجھے ایک عورت کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا، تو علی رسلکما، تم دونوں واپس آؤ۔ دونوں کو واپس بلایا اور سرکار نے وضاحت دی، انما ہی صفیۃ زوجتی، یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں کسی اجنبیہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو وہ پاک باز صحابی تھے، ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم ہونے کا عقیدہ تھا، تو ان کے دل میں کوئی بدگمانی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا، لیکن سرکار نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، تو ان دونوں نے کیا کہا، قالا سبحان اللہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ پاک ہے، اس نے آپ کو بھی پاک بنایا ہے، ہم آپ کے غلام آپ پر کوئی شک کریں گے حضور؟ آپ کے بارے میں کوئی برا خیال آنے دیں گے دل کے اندر؟ یہ بات جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں کی تو سرکار نے بھی ان کے حوالے سے اس بات کا اظہار فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ یہ باضابطہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لم ینسبہما، ان النبی لم ینسبہما الی انہما یظنان بہ سوءا، سرکار نے ان دونوں میں سے کسی کی طرف بدگمانی کو منسوب نہیں کیا۔ باقی یہ نبی تو وہ ہیں جو ذوالخویسرہ محفل کے پاس سے گزرے تو سرکار فرماتے دیکھو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوگا، کون ہے جو اس کی گردن اڑا دے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو اس نے تو سلام کیا تھا محفل پر، اور سلام کر کے وہ گزر گیا تھا، اس نے کچھ کہا تو نہیں ہے، تو آپ نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ یہ گمان دل میں لیتے ہوئے گیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جو غافل بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں اور میں جا کر خدا کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ نبی تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، اس لیے کہا کہ یہ جانے والا اس بدگمانی سے گیا تھا، تو سرکار نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ تو وہ تو جانتے تھے کہ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں، اسی لیے شارح حدیث کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینسبہما انہما یظنان بہ، بدگمانی حضور نے ان کی طرف منسوب نہیں کی، تو پھر حضور نے بلایا کیوں؟ لما تقرر عنده من صدق ایمانہما، سرکار نے ان دونوں کے ایمان کے سچے ہونے کی مہر لگا دی۔ تم دونوں سچے مومن ہو، لیکن میں نے تمہیں بلایا کیوں ہے؟ تعلیما لما بعدہما، یہ تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم دونوں یہ امت کو بتا دو کہ میرے حوالے سے کسی نے بدگمانی بھی کی تو معاملہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ تعلیم لما بعدہما،
ان دونوں کے علاوہ کے لیے حضور نے انہیں بلا کر کے یہ پیغام دیا تھا. باقی جن کے ذہن میں بدگمانی تھی نہیں انہیں بدگمانی کا حکم کیوں سنایا جاتا؟ انہیں سنایا تعلیما لما بعدہما، کہ بعد والوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ بارگاہ بڑی ناز والی بارگاہ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ رب فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب میرے بندے میرا پتہ تجھ سے پوچھے تو بتا دے میں قریب ہوں. کیا مطلب؟ میرے قریب ہونے کا پوچھنے کے لیے بھی انہیں تیری دہلیز پر آنا پڑے گا، اور انہیں میرے قریب ہونے کا پتہ تب ملے گا جب وہ تیرے در کا سوالی بن جائے، تیرے در کا منگتا بن جائے. اب یہ وہ بارگاہ ناز ہے جہاں پر سرکار فرماتے ہیں تمہارے دل میں بدگمانی نہیں مگر بتا رہا ہوں بعد والوں کے لیے. اب جب انہوں نے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا، سبحان اللہ، حضور اللہ پاک ہے، اس پاک نے آپ کو پاک بنایا ہے، تو ہم کوئی یہ وَقَبُرَ عَلَيْهِمَا، یہ شان تو دیکھو، دونوں صحابہ پر یہ بات گرا گزری، یہ معاملہ ہی جدا ہے. انہیں یہ بات گرا گزری کہ حضور نے ہمیں اس پر تنبیہ کرنا بھی ضروری سمجھا. یعنی نہیں سمجھ رہے ہو آپ؟ قبور علیہما، بعض معاملات بہت ناز والے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے دل نبی کے حوالے سے اتنے پاک تھے، اتنے پاک تھے، اتنے پاک تھے کہ حضور نے ہمیں وضاحت دی. ہم غلام ہیں، ہم انہیں نبی مان چکے ہیں اور حضور ہمیں وضاحت دے رہے. قبر علیہما، تو سرکار نے یہ وضاحت کیوں دی؟ تعلیما لمن بعدہما، تم دونوں کے بعد جو لوگ آئیں گے میں ان کی تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہوں؟ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے خوف لگا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی بات ڈال دے، اور تمہارے دل میں بات ڈالے گا فتہلکا، اور تم نے اس بات کو دل میں جگہ دے دی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو میں نے تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہا. اب دو حوالے سن لو، غور سے سن لو. قال الخطابی، امام خطابی نے کہا خشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الکفر لو ظن تہمتا برؤیتہ معہ امرأۃ اجنبیۃ. امام خطابی فرماتے ہیں حضور کو ان دونوں نے ایک عورت کے ساتھ دیکھا، تو حضور کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا تو کہیں وہ اس عورت کو اجنبیہ نہ سمجھ لے، اور کہیں اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے رہنے کی تہمت کا گمان دل میں آ جائے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے خشی علیہم الکفر لو ظنا، اگر ان دونوں نے کوئی تہمت کا گمان بھی کر لیا تو پھر ان پر کفر کا اندیشہ تھا، اس لیے حضور نے انہیں واپس بلایا. میں تمہیں اتنا احساس کرانا چاہتا ہوں، وہ جو پڑوسی ملک کا نامسعود تارک القرآن، اس نے بکواس کی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور حضور کی شان امی پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے کہا امی کا معنی ہے ان پڑھ، یعنی جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اور قرآن کو اس نے کہا کہ قرآن میں 100% مسٹک ہیں. یہ دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے. ہم تمہیں کہتے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اب دیکھو یہ سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بدگمانی دل میں بھی آ جائے. خشی علیہم الکفر، تو کفر کا خوف ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، یہ تو اس کتاب میں تھا جو علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ نے لکھا.
اب میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ صرف بدایونی علی رحمٰن نے نہیں لکھا، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری 15ویں جلد، اس میں امام بدر الدین عینی علی رحمہ جن کا سن وصال ہجری سن 855 ہے، یعنی آج سے تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں وَفِيهِ التَّحَرُّزْ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ وَفِيهِ كَمَالُ شَفْقَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، کہ حضور نے یہ جو بلا کر ان دونوں کو بتایا، یہ حضور کا اپنی امت پر کمال شفقت ہے، کمال مہربانی ہے کہ بتا دیا۔ باقی آدمی بولنے کو تو چلو بچ جائے، مگر دل میں بدگمانی آئے اور پھر اس کو بٹھا لے، تو یہ کمال شفقت ہے کہ دلوں والی بات بھی حضور نے بتا دی کہ میرے بارے میں دلوں والی بات پر بھی تمہیں پہرے بٹھانے پڑیں گے۔ اور پھر لِأَنَّهُ خَافَ أَن يَلْقِيَ الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِهِمَا شَيْئًا فَيَهْلِكَانِ، کہ سرکار نے خوف کیا کہ شیطان ان کے دلوں میں کچھ ڈالے گا تو یہ ہلاک ہو جائے گی۔ کیوں؟ فَإِنَّا ظَنَّ السُّوءِ بِالْأَنْبِيَاءِ كُفْرٌ، اس لیے کہ انبیاء کے ساتھ بدگمانی کرنا کفر ہے، تو یہ تو امام الانبیاء کی ذات ہے، یہ تو سید المرسلین ہے، یہ تو وہ ہے جو عرش پر قدم رکھے تو ساری کائنات طلبوں کے نیچے آ جائے، یہ تو وہ ہے جو القدس میں مصلی امامت پر قدم رکھے تو ہر نبی مقتدی بن جائے۔ تو جب ان کے ساتھ بدگمانی کفر ہے تو امام الانبیاء کی شان کتنی ورا الورا ہے، تو یہ تو اس میں بھی لکھا۔ اور پھر یہ کتاب جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی علی رحمہ کی، ان کا سن وصال بھی ہجری سن 854 ہے، یعنی یہ دونوں ہم عصر ہیں، اور یہ بھی 800 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے بھی اس میں لکھا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابن عیینہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں امام، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، تو امام شافعی نے امام ابن عیینہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ جو حدیث ہے سرکار نے فرمایا عَلَىٰ رِسْلِكُمَا، دونوں واپس آؤ، انما ہی زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے، تو سرکار نے یہ جو کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام ابن عیینہ نے فرمایا انما قال لهما ذلك لانه خاف عليهما الكفر ان ظن به التهمه، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں کو بلا کر یہ اس لیے کہا کہ سرکار نے خوف محسوس کیا ان ظنّا بالنبی التہمہ، کہ اگر نبی کے ساتھ انہوں نے تہمت والا گمان کر لیا، خاف علیہم الکفر، تو اندیشہ ہے کہ وہ کفر میں پڑ جائے۔ اب دیکھو، اب یہ تو بات اسی پر تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ تو زحمت بھی نہیں اٹھاتے بیٹھنے کی، بلکہ میں نے یہ بھی خبر سنی ہے کہ ایک نماز پہلے اعلان ہوتا ہے تو آپ پھر اس نماز میں آتے بھی نہیں جس میں بیان ہونے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ باتیں آپ کو قبر میں کام آئے گی، آپ کی زندگی کی تنہائی میں آپ کو کام آئے گی، آپ کے ایمان کو تازگی بخشے۔ یہی باتیں لوگ میں باہر بیان کرنے جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، کوئی نئی باتیں لاتا ہوں، لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنی ناز برداری کرتے ہیں، میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو شاید کوئی گمان پھر آ جائے، تو میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتا، لیکن ان علماء کی کتابوں کی اہمیت جانو۔ اب دیکھو، امام بدر الدین عینی ہو، ابن حجر اسقلانی ہو، فضل رسول بدایونی ہو، امام احمد رضا بریلوی ہو، سب کے سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں بدگمانی بھی آئے گی تو کفر سے نیچے مسئلہ نہیں رہے گا، تو بد زبانی آ جائے، بد کلامی آ جائے، زبان ان کے بارے میں بکواس کرے۔ میں تو اب اگلی بات کرنے والا تھا، لیکن اگر آپ کا ذوق نہیں تو میں اسی پر ختم کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں سورۃ الاعراف میں اللہ نے حضور کو الامی کہا، وہاں
امی سے پہلے رسول کہا، رسول کے بعد نبی کہا، پھر امی کہا. اگر امی کا ترجمہ کرنا ہے تو پہلے رسول کا ترجمہ کرو، پھر نبی کا ترجمہ کرو، اور پھر امی کا ترجمہ کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم کتنے بڑے ان پڑھ ہو. رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی ہے خدا نے جس کو قیامت تک مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو جنہیں خدا نے قیامت تک کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیا بغیر علم کے بھیجا؟ کیا بغیر کچھ دیے بھیجا؟ کتنا دیا؟ اللہ نے سب کچھ قرآن میں رکھا، اور پھر کہا الرحمن علم القرآن. محبوب وہ قرآن ہم نے تمہیں سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تم جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا. محبوب تمہاری شان تو یہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ تم بھول بھی نہ سکو گے. وہ پڑھاؤں گا محبوب میں تمہیں. لا یذل ولا ینسا، یہ تو اللہ کی شان ہے. قرآن میں لا یذل ولا ینسا اللہ کی شان ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو بھی نہ بھولے گا. تو انہیں تو بھولنے سے رب پاک فرما رہا ہے. تو بھولنے والی بات آتی کہاں ہے؟ جہاں پہلے کچھ علم آئے. جس کے پاس کچھ ہی نہ ہو، جو چھوٹا بچہ ہے نابالغ جو دودھ پیتا ہے، آپ اس کو کہے کہ یہ تو سب بھول گیا، تو لوگ پھر تمہیں بھی بھول جائیں گے کہ یہ بھولے ہوئے لوگوں میں جی. تو غور کرو اس بات کو، بھولا ہوا ہونے کی نفی اللہ فرما رہا ہے. اس سے پہلے رب فرماتا سَنُقْرِئُكَ محبوب ہم تمہیں پڑھائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ یعنی ایسا امی کسی استاذ کے پاس پڑھنے کا احسان کیوں اٹھائے جب رب نے اقرا وربک الاکرم کہہ کے انہیں پڑھا دیا ہے. علامہ بالقلم انہی کے بارے میں تو اترا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق انہی کے تو بارے میں اترا ہے. جو رب نے انہیں پڑھا دیا تو اتنا پڑھایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح بری. تو ہی سرور ہر دو شاہ ہے جہاں، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. شان حضور علیہ السلام. تو النبی کا ترجمہ کرو، الرسول. النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ، جس امام طحاوی کی ولادت ہجری سن 220 میں ہے، یعنی بالکل دور خیر القرون سے ملے ہوئے بزرگ ہیں. خیر میں ابھی جو کتاب ترتیب دے رہا ہوں النبی الامی، اس میں نے یہ سارے حوالے نوٹ کیے ہیں کہ خیر القرون کتنا زمانہ بنتا ہے اور خیر القرون سے یہ کتنے ملے ہوئے ہیں. اس میں النبی کا معنی کیا لکھا معلوم ہے؟ نبی بنا ہے نبأ سے. اور یہ مولانا مبارک صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. جی نبأ کا معنی ہے خبر، نبأ کا معنی ہے خبر. اب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ نبأ کا معنی ہے خبر، اور اسی لیے قرآن میں نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو. تو قرآن میں جگہ جگہ پر نبأ خبر دینے کے معنی میں ہے،
اور اسی نبعون سے نبی بنا ہے، لفظ نبی بنا ہے. تو لفظ نبی کا معنی ہوا خبر دینے والا. تو خبر دینے والا تو ریڈیو بھی ہے، خبر دینے والا تو ٹی وی چینل بھی ہے، خبر دینے والے تو اخبارات بھی ہیں، مگر ان میں سے کسی کو نبی نہیں کہا جاتا. تو خبر دینے والے تو یہ بھی ہیں، پھر ان کو نبی نہیں کہا جاتا. ایک مخصوص ذات کو نبی کہا جاتا اس لیے کہ وہ خبر دینے والے. تو ان کو نبی اس لیے نہیں کہا جاتا، اور ان کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی خبر عام خبروں کی طرح نہیں ہے، یہ غیب کی خبر دینے والے ہیں. نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. جس کو نبی کے معنی میں شک ہو وہ مجھ سے بات کرے، وہ قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ کرے کہ عن النبأ العظیم میں نبا کا معنی کیا ہے، نبی عبادی میں نبی کا معنی کیا ہے. ان سب کا معنی ہے خبر دینے والا. نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، اور تمام خبر دینے والوں کو نبی نہیں کہا جاتا. صرف ایک مخصوص ذات رب کے چنندہ بندے کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی خبریں عام نہیں ہوتی. امام طحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں لکھا گیا النبی من النبأ ای اطلاعہ علی الغیب، کہ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا. اب اس نامسعود تارک القرآن سے کوئی پوچھے کہ ان نبی کے ساتھ پھر امی کا ترجمہ کر، تو اب کیا ترجمہ کرے گا؟ غیب کی خبر دینے والے ان پڑھ یہ ترجمہ کرے گا تو اس کا ان پڑھ ہونا پتا چل جائے گا. مگر وہابیوں نے پورے قرآن میں نبی کا ترجمہ نہیں کیا. جہاں نبی کا لفظ ہے تو نبی کا نبی ہی رکھا، مگر اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی ترجمہ کیا نبی کا ترجمہ بتایا غیب کی خبر دینے والے. تو غیب کی خبر دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پڑھ تو لا علم کو کہتے ہیں، ان پڑھ تو جاہل کو کہتے ہیں. ارے یوں کہو جو اعلیٰ حضرت نے کہا النبی الامی، غیب کی خبر دینے والے وہ نبی جنہوں نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے، بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے. اور یہ تو ان کی شان ہے، کوئی دنیا کی خبر دیتا ہے تو بھی کسی سے پڑھ کے دیکھ کے، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں پھر بھی غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں. تو الامی کو سمجھنے سے پہلے الرسول کو سمجھے، النبی کو سمجھے، پھر امی سمجھ میں آئے گا تمہیں. میں نے تو وہاں مبارک صاحب جہاں تک قرآن میں ڈھونڈا اللہ نے تنہا امی لفظی ذکر نہیں کیا. نبی کے لیے تنہا امی لفظ نہیں آیا. یا تو پہلے نبی ہے پھر امی ہے، یا نبی سے پہلے رسول ہے نبی ہے پھر امی ہے. کچھ تو رازوں کو سمجھو. قرآن کے جہاں الفاظ کے معنی ہدایت ہے وہاں الفاظ کی ترتیب بھی ہدایت ہے. کیا النبیین الصدیقین والشہداء والصالحین یہ ترتیب مراتب کی ترتیب کی طرف اشارہ نہیں کرتی جس سے علماء استدلال کرتے ہیں؟ تو جہاں الامی کا ترجمہ کرنا تھا تو اس سے پہلے نبی کا لفظ تھا اس کا ترجمہ کرتے، اس سے پہلے رسول کا لفظ تھا اس کا ترجمہ کرتے. اس لیے سنی وہ ہے جو آدھا ادھورا نہیں مانتا، پورے کا پورا مانتا ہے، اور پورا جو مانے گا تو وہ صرف ادب ہی ادب ہے. تو اس لیے بس یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. ابھی میں جو نشان لگا کے لایا تھا اس کی طرف میں مکمل طریقے پر متوجہ نہیں ہوا ہوں کہ نبی رسول کی جو خلقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ان کی پیدائش کس وصف پر ہوتی. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے مہلت دی تو ہم آئندہ سنی اجتماع کے اندر نبی رسول کی جو پیدائش ہوتی ہے، اصل میں یہ ساری خباثتیں ذہن میں آتی کب ہے؟ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح بشر ہے، تب یہ خباثتیں آتی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کی خلقت اور پیدائش کس صفت پر ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ عز و جل اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو بارگاہ رسالت کا کامل مؤدب رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.